اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا پیغام پیش کرنے کے لیے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاد مولانا مشہود السلام ندوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت مفتی صاحب کا پیغام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل عزیز پہ کرے فکر و عمل۔ گرامی قدر مولانا سعود الحسن صاحب زیدہ فضلہ کے مکتوب سے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ادارہ مجلہ تذکیر غازی پور اپنے بانی و مرتب جناب مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کے تعارف، ان کے افکار و خیالات کی تشہیر اور ان کے متعلقین و محبین کے تاثرات و اعترافات کو محفوظ کرنے کے لیے مجلے کا خصوصی شمارہ شائع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ یہ فیصلہ یقیناً بہت مفید اور قابل پذیرائی ہے، کیونکہ پیش رفتگان کے نقوش قدم پس آئندگان کے لیے چراغ راہ بنتے ہیں، بالخصوص جب کہ پیشرو اپنے فکر و عمل، خصوصیات و امتیازات اور مختلف الجہات خدمات کے لحاظ سے مثالی شخصیت کا حامل ہو۔ اور بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صاحب تذکرہ جناب مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب مرحوم کی زندگی ان تمام اوصاف کی آئینہ دار تھی۔ برادر محترم جناب مولانا محمد ابو بکر صاحب غازی پوری علیہ الرحمہ کے توسط سے جب عزیز بھائی سے تعارف ہوا تو ایک ہی دو ملاقات میں اجنبیت کے سارے پردے ہٹ گئے، اور پھر علمی، عملی، دینی و سماجی خدمات میں بہت سے مواقع پر ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مواقع بھی میسر آئے، اور ان کے جذبہ فکر و عمل سے اپنے اندر بھی عمل کی تحریک پیدا ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے تعلق سے ان کے ساتھ قریبی روابط رہے۔ وفاق المدارس العربیہ کمشنری بنارس اور پھر وفاق المدارس مشرقی اتر پردیش سے وابستگی کے دوران ان کے ساتھ مشترک امتحان اور مدارس کے اندرونی نظام کی اصلاح و رہنمائی میں عملی اشتراک رہا۔ مدرسہ دینیہ غازی پور کے نو بنو پروگراموں میں بھی شرکت ہوتی رہی۔ یہ تو راقب الحروف کے تعلقات کی نوعیت ہے، لیکن خود عزیز بھائی کی زندگی کن کارناموں سے عبارت ہے، ان کا تذکرہ جمیل، ان کا ذکر جمیل، ان کی خود نوشت یادداشت منہومہ خاکم کے ہستم کے اوراق میں بکھرا ہوا ہے۔ بہرحال اس یادگار مجلے کی اشاعت پر میں ادارہ مجلہ تذکیر کے ذمہ داران، خصوصاً عزیز گرامی مولانا سعود الحسن ندوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ مجلہ عزیز بھائی کی شخصیت کے شایان شان شائع ہوگا۔ وآخر دعوانا۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔